بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. عزیز طلبہ، سبق نمبر 156 باب العبد یعتق بعضه، اس کا آیت کا سبق جس کا عنوان ہے دو شریکوں کا ایک غلام کا مالک بن جانا، جبکہ وہ غلام ان دونوں میں سے ایک کا بیٹا ہو۔ اب وہ جو مالک بنے ہیں، یا تو دونوں نے مل کر اس کو خریدا ہے اور دونوں میں سے ایک کا وہ غلام بیٹا بھی ہے، یا دونوں اس کے وارث بن گئے، یا دونوں کو وہ غلام کسی نے ہبہ کر دیا یا صدقے میں دے دیا، تو یہ ساری وہ صورتیں ہیں کہ ان میں سے چونکہ شریکوں میں سے ایک شریک اس کا باپ بھی ہے، تو ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے کہ من ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ، کہ جو آدمی اپنے زیرام محرم رشتہ دار کا مالک بن جاتا ہے تو وہ رشتہ دار اس سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اپنے قریبی رشتہ دار کو خریدنا ہی اس کو آزاد کرنا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ دو شریکوں میں سے ایک شریک اس غلام کا باپ ہے، تو خریدتے ہی اس باپ والا حصہ آزاد ہو جائے گا۔ اب جب آزاد ہوا تو دوسری شریک کا نقصان ہوا، اگرچہ عتق میں تجزی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ہوتی ہے، لہٰذا دوسرے شریک کا حصہ ابھی تک غلام ہی ہے، لیکن اس میں نقصان تو آ گیا۔ صاحبین کے نزدیک تجزی نہیں ہوتی، لہٰذا سارے کا سارا آزاد ہو جائے گا۔ تو اب دوسرے شریک کا نقصان ہوا، تو اس نقصان کا ضامن کون ہوگا؟ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے اس مسئلے کو شروع کریں، پچھلے سبق کے آخر میں ایک عبارت جس کی تشریح رہ گئی تھی، ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں سے تھا وَلَوْ حَلَفَا عَلَى عَبْدَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِأَحَدِهِمَا، ماقبل میں یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ دو شریک ہیں، ان میں سے ہر ایک نے ایک ہی غلام تھا، اس کے اندر دونوں شریک تھے اور ان دونوں نے متضاد قسمیں کھا لی۔ ایک نے کہا کہ زید اگر اس گھر میں داخل ہو گیا تو میرا یہ غلام آزاد ہے، اور دوسرے نے بھی کہا کہ زید اگر گھر میں داخل نہ ہوا تو یہی غلام جس میں ہم دونوں شریک ہیں اس میں میرا حصہ آزاد ہے۔ تو ظاہر ان دونوں میں سے ایک کا ہانس ہونا یقینی تھا، تو لہٰذا جب وہ ہانس ہوگا تو اس کے لیے وہ صحیح نہیں کرے گا غلام، اور دوسرے کے لیے کرے گا۔ تو یہاں پر ہانس ہونے کا پتہ ہی نہیں ہے، جس نے قسم کھائی تھی اس کی قسم ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی، کیونکہ دوسرے دن پتہ ہی نہیں چلا کہ زید داخل ہوا ہے یا نہیں ہوا، دونوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کا حکم یہ تھا کہ بس نصف مشترکہ طور پر دونوں کے حصہ آزاد ہو چکا ہے، بقیہ نصف کے اندر دونوں کے لیے صحیح کرے گا۔ اسی کے اندر پھر آگے جا کر یہ مسئلہ تھا کہ اگر دونوں نے قسم کھائی اعلیٰ عبدینی، ایک غلام پر نہیں بلکہ دو غلاموں پر قسم کھائی ہے، اور کل واحد منہما، یعنی ان مولا جو دو مولا ہیں دونوں میں سے ہر ایک نے جو قسم کھائی ہے لأحدہما بعینہ، اپنے ایک غلام متعین غلام کے لیے، یعنی اس طرح کہا کہ اگر زید اس گھر میں داخل ہوا تو میرا یہ غلام آزاد ہے، اور دوسرے نے کہا کہ اگر زید گھر میں داخل نہ ہوا تو میرا یہ غلام آزاد ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے غلام کی آزادی کو معلق کر دیا۔ تو اس صورت کے اندر دوسرے دن پتہ ہی نہیں چلا کہ زید گھر میں داخل ہوا یا نہیں ہوا، تو اب تو یہ حالت اور زیادہ بڑھ گئی۔ ایک تو مقضی علیہ یعنی مولا، اس کا پتہ نہیں تھا ہمیں کہ کون ہانس ہوا ہے اور کس کے لیے غلام صحیح کرے کس کے لیے نہ کرے، اور اب تو ساتھ ساتھ مقضی لہو اور مقضی بھی دونوں مجہول ہو گئے۔ مقضی لہو یعنی وہ غلام کہ کون سا غلام آزاد ہوا کون سا نہ ہوا، کس مولا کا غلام آزاد ہوا کس کا نہ ہوا، اور مقضی بھی کہ اس غلام کے اندر کا جو حصہ ہے وہ کون سا، جو اگرچہ یہاں پہ حصے کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ مقضی بھی یہاں پر تو پورا غلام ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا غلام ہے، لیکن مقضی لہو یعنی وہ غلام کون سا ہے وہ مجہول ہے۔
لہذا فرماتے ہیں جہالت زیادہ ہے، اس وجہ سے یہاں پہ کچھ بھی نہیں لازم ہوگا۔ لأن المقضی علیہ یعنی مولا جس کے اوپر ہم نے فیصلہ کرنا تھا کہ اس کا حصہ ساقط ہو چکا اور اس کے لیے غلام صحیح نہیں کرے گا، بالعتقی آزادی کے ساتھ جس کے اوپر ہم نے فیصلہ کرنا تھا کہ اس کا حصہ آزاد ہو چکا ہے وہ مجہول ہے۔ اور اس طریقے سے وَكَذَلِكَ الْمَقْضِيُّ لَهُ، اس طریقے سے مقضی لہو یعنی غلام جس کے لیے ہم نے فیصلہ کرنا تھا کہ یہ آزاد ہو چکا ہے وہ بھی مجبور ہے۔ فَتَفَاحَشَتِ الْجِهَالَةُ، جہالت بہت زیادہ ہو گئی ہے اور لہذا جہالت فاحشہ ہے۔ فَامْتَنَعَ الْقَضَاءُ، فیصلہ بھی ممتنع ہو جائے گا۔ اور برخلاف دوسرے صورت کے یعنی اس سے پہلے والی کہ ایک غلام ہو، فرماتے ہیں وہ فی العبد الواحد، ایک ہی غلام کے اندر جب یہ دو متضاد قسمیں کھائی جائیں گی تو کم از کم المقضی لہو والمقضی بہ معلوم، اس میں مقضی لہو یعنی وہ ایک ہی غلام ہے وہ بھی معلوم ہے، اور ساتھ ہی مقضی بہ بھی معلوم ہے کہ اس غلام کا ایک نصف آزاد ہوگا، کیونکہ دونوں شریک نصف نصف میں ہیں نا، تو لہٰذا پورا غلام تو آزاد ہوگا ہی نہیں، کیونکہ یا تو زید گھر میں داخل ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا، تیسری کوئی صورت تو ہے نہیں، تو لہٰذا آدھا ہی غلام آزاد ہوا ہے آدھا نہیں ہوا، تو مقضی بھی غلام کے اندر کا حصہ وہ بھی معلوم ہے کہ بھئی آدھا ہوا ہے، اور مقضی لہو وہ غلام وہ بھی معلوم ہے، لہٰذا اب صرف جہالت یہ تھی کہ کس کا حصہ آزاد ہوا ہے کس کا نہیں ہوا، تو اس کو ہم نے دور کر دیا شیوع کر کے، مشترکہ طور پر دونوں کی طرف سے کر کے، تو لہذا فغلب المعلوم المجہولہ، یہاں پر معلوم جو ہے وہ زیادہ ہے مجہولات سے، لہذا معلومات کو غلبہ مل جائے گا مجہولات پر۔ تو یہ بات یہاں تک مکمل ہوگی۔ اب ہم اپنی اس بحث کی طرف آتے ہیں کہ دو شریکوں نے مل کر مالک ہوئے ہیں ایک غلام کے، اور ان دونوں شریکوں میں سے ایک شریک اس غلام کا باپ بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلَانِ ابْنَ أَحَدِهِمَا عَتَقَ نَصِيبُ الْأَبِ، دو لوگوں نے مل کر ایک غلام خریدا جو ان دونوں میں سے ایک کا بیٹا بھی ہے، تو لہٰذا باپ والا حصہ فوری طور پر آزاد ہو جائے گا، لأنه ملک شخص قریبه وشراؤه اعتاق علی ما مر، کیونکہ اس نے اپنے قریبی زیرام محرم رشتہ دار کا گویا کہ ایک حصہ اس کا وہ مالک ہو گیا ہے، اور اس کا خریدنا گویا کہ اس کو آزاد کرنا ہی ہوتا ہے، جیسے کہ ماحول میں ہم نے قبل اس میں پوری فصل ذکر کی ہے، پورا باب ہم نے پڑھا ہے۔ ولا زمان علیہ، اب یہاں سے یہ حکم ہے کہ باپ کا حصہ تو آزاد ہو جائے گا، لیکن کیا باپ دوسرے شریک کا جس کا حصہ خراب ہوا اس کے لیے ضامن ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر باپ کے اوپر کوئی ضمان نہیں آئے گا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، چاہے علم الآخر انہ ابن شریکہ او لم یعلم، کہ دوسرا شریک اس کو اگرچہ علم ہو کہ یہ اس میرے شریک کا بیٹا ہے، پھر بھی اس نے اس کو شریک کیا ہے خریدنے میں، یا اس کو پتہ نہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر وہ ظاہر آزاد تو ہو جائے گا، آزاد ہونے کے بعد پھر بھی باپ کے اوپر کوئی ضمان اس شریک کے لیے نہیں آئے گا۔ وَكَذَلِكَ إِذَا وَرِثَاهُ، اسی طریقے کا حکم ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اور سب کے نزدیک وراثت میں، کہ جب وہ دونوں وارث ہو جائیں اور ان میں سے ایک اس کا باپ بھی ہو، مثلا ایک شریک ہے، اس کی بیوی نے اس کی جو بیوی ہے وہ اس نے خرید لیا شوہر کے پہلی شادی سے ہونے والے بیٹے کو، تو شوہر کی پہلی شادی سے ہونے والے یعنی اپنے ستیلے بیٹے کو خرید لیا ایک شریک کی بیوی نے اپنے شوہر کے ستیلی بیٹے کو، تو اب وہ مر گئی، پیچھے اس کا جو ورثہ ہیں وہ ایک اس کا وہی شوہر ہے جس کا بیٹا اس نے خریدا تھا، اور ایک اس عورت کا بھائی ہے۔ اب یہ دو شریک ہیں، عورت کا بھائی اور عورت کا شوہر، اور پیچھے جو وہ عورت چھوڑ کے گئی ہے ترکے میں وہی غلام چھوڑ کے گئی ہے جو اس کے شوہر کا پچھلی شادی سے بیٹا ہے۔ اب ظاہر دونوں کو بھی یہ وراثت میں مل گیا، ایک عورت کا شوہر ہے اور ایک عورت کا بھائی ہے، تو شوہر چونکہ اس کا باپ بھی ہے نا اس غلام کا، تو لہٰذا اس غلام میں جو اس باپ کا حصہ ہے وہ آزاد ہو جائے گا، تو یہ ہے وراثت کی مثال۔ وہ شریک و بالخیار، دوسرے شریک کو پھر اختیار ہے
کہ ظاہر ہے کہ باپ تو اس کا ضامن نہیں ہے، تو پھر دوسرے شریک کیا کرے؟ انشاء آتا کا نصیب ہو، یا تو وہ بھی اپنے حصے کو آزاد کر دے، وہ انشاء استثار عبدہ، چاہے تو غلام سے صحیح لے لے، غلام کو کہہ دے کہ بھئی میرا چونکہ ایسا وہ نقصانی ہو چکا ہے، آپ کا باپ تھا بندہ میرا شریک، وہ اس سے آپ کا ایسا آزاد ہو چکا ہے، لہٰذا آپ صحیح کرو، میرے حصے کی قیمت ادا کرو اور چلے جاؤ۔ وہذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ صاحبین شراء والی صورت کے اندر اختلاف فرماتے ہیں، وراثت والی صورت میں ان کے ہاں بھی یہی حکم ہے کہ باپ والا اعزازات باپ ضامن نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی اگر وہ امیر ہے تو لہٰذا دوسرا شریک جو ہے وہ آزاد کر دے، اور اگر یہ غریب ہے تو غلام جو ہے وہ صحیح لے لے، اور مطلب یہ کہ اس میں یہی حکم ہے بالاتفاق۔ اور شراء والے مسئلے کے اندر صاحبین فرماتے ہیں کہ شرائی یضمن الاب نصف قیمتہ ان کان موسرا و ان کان موسرا سعال ابن فی نصف قیمتہ لشریک ابیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب دونوں نے مل کر ایک غلام کو خریدا اور وہ غلام ان دونوں میں سے ایک کا بیٹا بھی تھا، اس صورت کے اندر جو باپ پر ایسا آزاد ہوگا نا، تو باپ دوسرے شریک کے لیے اس غلام کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا، بشرط کہ وہ مالدار ہو۔ اگر باپ مالدار نہیں ہے، تنگ دست ہے، تو وہ بیٹا وہ صحیح کر کے اپنی قیمت کے اندر اپنے باپ کے شریک کو کے لیے صحیح کر کے اس کو قیمت ادا کرے گا۔ یہ صاحبین یہاں پہ اختلاف فرماتے ہیں شراء والی صورت میں۔ فرماتے ہیں اسی اختلاف پر اگلی ایک اور صورت بھی ہے، اذا ملکاہ بہبۃ او صدقۃ او وصیۃ، ہبہ کے ذریعے سے وہ دونوں اس کے مالک ہوئے، یا صدقے سے یا وصیت سے، تو اس میں سے بھی اگر دونوں وہ میں سے ایک کا وہ بیٹا ہے تو لہٰذا وہ اس باپ پر ایسا آزاد ہو جائے گا، تو صاحبین کے نزدیک باپ ضامن ہوگا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ضامن نہیں ہوگا۔ وعلی ھذا، اسی اختلاف پر ایک اور صورت بھی ہے کہ اذا اشتراه رجلانی، کہ غلام کو دو شخصوں نے خریدا، اور وہ دونوں اجنبی ہیں، اس کے کچھ بھی نہیں لگتے اس غلام کے، لیکن ایک نے یہ قسم کھائی ہوئی تھی اس غلام کے بارے میں، بعتقہ ان اشترى نصفہ، کہ اس نے یہ قسم کہی تھی کہ اگر میں نے اس غلام کا نصف خرید لیا تو یہ غلام مجھ پر آزاد ہے، تو نصف خرید لیا تو یہ غلام مجھ پر آزاد ہے، تو یہ اس نے قسم کھائی تھی، تو اب اس غلام کا جب وہ نصف خریدے گا تو آزاد ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک گویا کہ اپنے قریبی رشتہ دار کو خریدنے ہی کی طرح ہوا، اگرچہ دونوں اجنبی ہے لیکن ایک نے قسم کھائی ہوئی ہے، تو اس میں بھی وہ ضامن ہوگا دوسرے شریک کے لیے صاحبین کے نزدیک، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ ضامن نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں دلائل کی طرف۔ دلائل یہ ہیں، صاحبین فرماتے ہیں کہ ضامن اس وجہ سے ہوگا یہ باپ دوسرے شریک کے لیے کہ انہ ابطل نصیب صاحبہ بالاعتاق، کہ اس نے اپنے ساتھی کے حصے کو باطل کر دیا ہے آزاد کرنے کے ساتھ۔ کیسے آزاد کیا؟ بھئی اس نے تو مل کر خریدا ہے صرف۔ فرماتے ہیں کہ لأن شراء القریب اعتاق، اپنے قریبی رشتہ دار کا خریدنا اس کو آزاد کرنا ہوتا ہے، تو گویا کہ اس کو آزاد کر کے اس نے دوسری شریک کے حصے کو باطل کیا ہے، اور جو باطل کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ ضامن ہوتا ہے۔ وصار كما اذا كان العبد بين اجنبیین، یہ ایسے ہی ہوگے گوئے کہ یہ غلام دو اجنبی لوگوں کے بیچ میں تھا اور انہوں نے خریدا تھا، فآتق احدهما نصیبه، اور ایک شریک نے اپنا حصہ آزاد کر لیا، تو دوسری شریک کا حصہ بھی آزاد ہو جائے گا صاحبین کے نزدیک عدم تجزی کی وجہ سے، تو وہ دوسری شریک کے لیے ضامن ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی ہوگا، یہاں پر بھی تو اعتاق ہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ انہ رضی بافساد نصیبہ فلا یضمنہ، کہ دوسرا جو شریک ہے اس نے جب اس غلام کے باپ کے ساتھ مل کر اس غلام کو خریدا، تو اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ اس کا باپ ہے اور خریدتے ہی یہ غلام آزاد ہو جائے گا، تو پھر بھی اس معلوم ہونے کے باوجود بھی اس شریک نے اس باپ کے ساتھ مل کر اس غلام کو خریدا ہے، تو مطلب یہ کہ وہ اپنے حصے کو فاسد کرنے پر خود راضی ہے، وہ خود ہی غلام کو آزاد کروانا چاہتا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے یہاں پہ اس کی رضا معلوم ہو رہی ہے، تو لہٰذا یہ ضامن نہیں ہوگا، اور باپ نے اس کو کچھ بھی نہیں دینا۔ البتہ اگر اس کو پتہ نہ ہو، پھر اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ شخص اس کا باپ ہے، تو فرماتے ہیں کہ پھر بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک باپ اس شریک کے لیے کسی چیز کا ضامن نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ حکم کا دار و مدار علت پر ہوتا ہے،
جب علت پائی گی کہ اس نے مل کر یعنی باپ کے ساتھ مل کر اس کے بیٹے کو خریدا ہے تو یہ علت پائی گئی نا، کیونکہ خریدنا قریبی رشتہ دار کو اس کا مالک بن جانا یہ تو ملکیت کی علت ہے خریدنا، پھر وہ ملکیت قریبی رشتہ دار کی وہ سبب بنتی ہے اس کے آزاد ہونے کا۔ تو اگرچہ علت العلہ صاحب ہدایت نے تو اس کو علت کہا ہے، لیکن ہم علت العلہ کہیں گے کہ علت العلہ جو ہے اس کو اس نے خود انجام دی ہے اس شریک نے کہ باپ کے ساتھ مل کر اس غلام کو خریدا، تو یہ خریدنا علت العلہ ہے، یعنی آزادی کی علت کی علت ہے، کیونکہ آزادی کی علت تو قریبی رشتہ دار کا مالک بن جانا ہے، اور مالک بننے کی علت کیا ہے؟ اس کا خریدنا۔ تو یہ خریدنا علت العلت العتق ہے، آزادی کی علت ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر علت کی علت کے اندر شریک ہو جانا بس یہ کافی ہے، چاہے آگے شریک کو پتہ ہے یا نہیں ہے کہ یہ اس کا باپ ہے، اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ راضی ہے دوسرا شریک اپنے حصے کو فاسد کرنے کے ساتھ، فلا یضمنہ، پس یضمنہ اگر ہم پڑھیں تو یہ شریک وہ دوسرے شریک جو غلام کا باپ ہے اس کو ضامن نہیں بنا سکتا، یا فلا یضمنہ پڑھیں گے تو باپ کی طرف کہ وہ باپ اس غلام کا جو ہے وہ اس شریک کے لیے کسی چیز کا ضامن نہیں ہوگا۔ کما اذا اذن له باعتاق نصیبہ صریحا، یہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ اس دو شریکوں میں سے ایک شریک نے دوسری شریک کو اجازت دی ہو کہ اپنے حصے کو وہ آزاد کر دے صراحتاً، یہ تو بالکل ایسا ہوا کہ بھئی تم اپنے حصے کو آزاد کر دو مشترکہ غلام میں، تو جس طریقے سے وہاں پر وہ دوسرا پھر ضامن نہیں ہوتا کیونکہ اس نے حکم دیا ہوا ہے، تو یہاں پر بھی اپنے ساتھ اس کو شریک کرنا یہ بھی گویا کہ اس کو یہ کہنا ہے کہ تم اپنے حصے کو آزاد کرو گے، تمہارا ایسا خود بخود آزاد ہو جائے گا، پھر بھی میں راضی ہوں گا، کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ وَدَلَالَةُ ذَلِكَ، اچھا ہمیں کیسے پتہ چلا کہ دوسرا شریک راضی ہے؟ تو وہی جو بات ابھی میں نے خلاصہ ذکر کیا کہ اس کو علت العلت میں شریک کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس کے اپنے حصے کو فاسد کرنے پر راضی ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کی دلالت یعنی کہ دوسرا شریک راضی ہے اپنے حصے کو فاسد کرنے پر، اس کے اوپر دلالت یہ ہے کہ انہ شارکہ فیما هو علت العتق وهو الشراء، کہ اس شریک نے اس غلام کے باپ کو خریدنے کے اندر یعنی اس چیز کے اندر شریک کیا ہے جو عتق کی علت ہے، یعنی عتق کی علت ہے۔ عتق کی علت تو مالک ہونا ہے نا قریبی کا، اور وہ مالک ہونا وہ ملک اس کی علت پہ شرع ہے، وہ شرع، لأن شراء القریب اعتاق، کیونکہ قریبی رشتہ دار کا خریدنا اعتاق ہے، لہٰذا جب اعتاق ہے تو گویا کہ یہ اس نے باپ کو اپنے ساتھ شریک کیا ہے اس کے غلام کے خریدنے پر، تو گویا کہ علت کے اندر اس کو شریک کیا ہے۔ اب اگر اس شریک کو پتہ ہو یا نہ ہو اس کے باپ ہونے کا، دونوں صورتوں میں یہ باپ ضامن نہیں ہوگا۔ حتیٰ یخرج بہ، یہ ایک تفریح ہے کہ قریبی رشتہ دار کو خریدنا یہ اعتاق کے قبیل سے ہے، اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کفارے وغیرہ کی نیت سے خرید رہا تھا اپنے قریبی رشتہ دار کو، تو خریدتے ہی ذرا اس رشتہ دار نے آزاد ہو جانا نا، تو اس نے بھی تو کسی بھی کفارے کے اندر غلام کو خرید کر آزاد کرنا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس نے اپنے قریبی رشتہ دار کو خریدتی وہ خود بخود جب آزاد ہو گیا، تو چونکہ قریبی رشتہ دار کا خریدنا اعتاق ہے لہٰذا یہاں پر اعتاق پایا گیا تو اس کا کفارہ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ قریبی رشتہ دار کا خریدنا اعتاق ہے۔ وَهَذَا زَمَانُ افساد فی ظاہر قولہما، زمان فساد یا زمان افساد، اور ایک ہوتا ہے زمان تملک۔ زمان تملک جو ہوتا ہے کہ جیسے کہ مشترکہ باندی کو اپنا ام ولد بنانے کی وجہ سے وہ اس باندی کا مالک بن جاتا ہے، تو دوسرے شریک کا حصہ بھی اس میں فاسد ہوا، لیکن یہ زمان تملک ہے کہ یہ اس کی حصے کا ضامن ہوگا، لیکن زمان تملک ہے کہ باندی کا وہ خود مالک بن جاتا ہے اور اس کو سامان دیتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے زمان افساد، افساد کا مطلب ہے کہ دوسرے شریک کا حصہ بھی گیا، اپنا حصہ بھی گیا، اور اب دوسرے شریک کے لیے ضمان ہو۔ جہاں تک زمان تملک کی بات ہوتی ہے تو زمان تملک میں اگر یہ غریب ہے تو پھر اس میں فرق نہیں ہوتا، چاہے یہ غریب ہے یا امیر ہے، ہر حال میں دوسرے کے لیے ضمان دینا پڑتا ہے۔ اور جہاں تک زمان افساد کا تعلق ہے تو وہ پھر مختلف ہوتا رہتا ہے کہ اگر امیر ہے تو پھر یہ ضامن ہوگا، اگر غریب ہے تو غلام صحیح کرے گا۔
تو فرماتے ہیں کہ یہ جو صاحبین کا قول ہے کہ یہاں پر باپ بھی اپنے غلام کو خریدنے میں دوسرے آدمی کے ساتھ شریک ہے، تو یہ باپ کے خریدنے کی وجہ سے باپ کا ایسا آزاد ہوا تو دوسری شریک کا نقصان ہوا، تو یہ زمانے ہم یعنی صاحبین کہتے ہیں کہ ہم جب باپ کے اوپر زمان ڈالتے ہیں کہ دوسری شریک کو زمان دے دے، یہ زمانے افساد ہے۔ صاحبین کے ظاہری قول سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ زمانے افساد ہے۔ یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے گویا کہ ایک تحقیق ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے ظاہری قول سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ زمانے تملک نہیں ہے بلکہ زمانے افساد ہے۔ لہٰذا اس کا کیا فرق پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا کہ حتی یختلف بالیسار والایسار، زمانے افساد ہے کہ اپنا ایسا بھی گیا دوسرے کا بھی گیا، تو یہ گویا کہ فاسد کرنے کا زمان ہے، تو لہٰذا اس میں جب زمانے افساد ہے تو پھر یہ مالدار ہونے یا غریب ہونے کی وجہ سے مختلف بھی ہوگا۔ جب مالدار ہونے اور غریب ہونے کی وجہ سے مختلف بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ باپ خود امیر ہے تو ضامن ہوگا، غریب ہے تو پھر غلام صحیح کرے گا، تو جب یہ مختلف ہوتا ہے تو فیسقط بالرضا، تو لہٰذا باہمی رضامندی سے بھی یہ ساقط ہو جانا چاہیے۔ ادھر سے بھی ہمیں ایک جواب مل گیا صاحبین کے لیے کہ پھر باہمی رضامندی سے بھی اس کو ساقط ہونا چاہیے اس زمان کو، تو لہذا جب شریک نے غلام کو خریدتے وقت دوسرے شریک کو جو اپنے ساتھ شریک کیا ہے وہ اس کا اگر باپ ہے تو وہ اس باپ کو اپنے ساتھ شریک کرنے پر جو راضی ہوا ہے، تو یہ رضا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شریک کا زمان ساقط ہو جانا چاہیے، اس کو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے۔ تو یہاں تک یہ بات مکمل ہو چکی ہے۔ آگے جو آخر میں یہ ہے کہ چاہے وہ دوسرے شریک کو پتہ ہو کہ یہ اس غلام کا باپ ہے میرا شریک یا نہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر ایک ہی حکم ہے کہ باپ ضامن نہیں ہوگا۔ ولا یختلف الجواب بین علم و عدمی، اس علم کا یعنی اس قرابت کے علم کا یا علم نہ ہونے کا کے درمیان جو جواب ہے وہ کوئی بھی مختلف نہیں ہے، مطلب ہے کہ دونوں کے درمیان حکم برابر ہے۔ وہ ظاہر روایت یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ظاہر روایت ہے، اور کیونکہ لأن الحکم یدار علی السبب، کیونکہ حکم کا دار و مدار سبب پر ہوتا ہے، اور سبب یہاں پر پایا گیا ہے کہ غلام کے باپ کو اس کے خریدنے کے اندر شریک کیا ہے، اور یہ خریدنا یہ علت العلہ ہے، تو یہ خریدنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے گویا کہ اگرچہ اس کو پتہ ہو یا نہ ہو بس علت پائی گئی ہے، تو علت کے اوپر ہی دار و مدار ہوتا ہے۔ کما اذا قال لغیرہ، ایک مثال دیتے ہیں کہ کسی شخص نے دوسرے کو کہا کہ کل ھذا الطعام، اس کھانے کو کھاؤ، اور فرماتے ہیں وہ مملوک للامر، حالانکہ وہ کھانا اس حکم دینے والے کی ملکیت ہے، اور ولا یعلم الامر بملکہ، اور عامر کو یعنی حکم دینے والے کو اس اپنی ملکیت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میری ملکیت ہے تو پھر وہ راضی بھی نہیں ہوگا کہ حکم دے کہ بھئی تم کھاؤ، تو دیکھیں حکم دینے پر وہ راضی بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس کے لیے بھی نہیں ہے، لیکن آگے علت پائی گئی کہ حکم ہے، بھئی حکم مل چکا ہے اور کھانے کا، تو لہٰذا اگلے بندے نے اگر کھا لیا تو وہ اگلا بندہ ضامن نہیں ہوگا کیونکہ اس کی طرف سے حکم پایا گیا ہے اگرچہ اس کو پتہ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں تک یہ بات مکمل ہو چکی ہے، چونکہ یہ سبق کا دورانیہ ذرا زیادہ ہو چکا ہے تو اسی کے ساتھ ریلیٹڈ آگے عبارت ہوگی جس کو انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر ذکر کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اگلی جو چھٹی بحث ہوگی اس کو بھی تھوڑا سا ٹچ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔